اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ بہت سارے لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے تراویح پڑھی، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، لیکن وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع اور دیا کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں عبادت کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت سے نوازے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہم میں سے کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا۔ اس لیے جو وقت گزر چکا اس پر ندامت ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ رمضان مبارک کا جو حق تھا، قرآن کریم کا جو حق تھا، وہ حق ہم ادا نہیں کر سکے، اور جو دن گنتی کے باقی رہ گئے ہیں ہم اپنے تئیں کوشش کریں کہ کم سے کم اس کا حق ادا کر دیں۔ بھائیو دوستو، آج ہم نے قرآن کریم کا ایک ختم سنا۔ کچھ باتیں میں اپنے دل کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر شب قدر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اچھی تلاوت کی اور آسانی کے ساتھ، اچھے بہتری کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم سنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کرے اور ہماری تراویح کو قبول فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ امامت کی ذمہ داری یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامت بہت آسان کام ہے، جو سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھ لے وہ امام بننے کے لائق ہے، اور امامت کے مسلح پر وہ کھڑا ہو جائے۔ بھائیوں دوستو، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ دو کا تذکرہ کیا ہے آپ نے، ارشاد فرمایا کہ امام گارنٹر ہے، ضامن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ضامن ضمانت سے آتا ہے، جس کے معنی گارنٹر کے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام جو ہوتا ہے وہ پوری تمام مقتدیوں کا گارنٹر ہوتا ہے۔ والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ گارنٹر اور امانت دار کے درمیان بنیادی طور پر بہت فرق ہے۔ گارنٹر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس کی اس نے گارنٹی لی ہے اس کی صحیح طور پر اس کی وہ گارنٹی ادا کرے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اپنے ذمے لیا تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے بحسن و خوبی اس کو انجام دیں۔ اگر آپ نے انجام نہیں دی تو عند اللہ آپ کا مواخذہ ہو۔ تو امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری مقتدیوں کی نماز کی، اس کی تلاوت کی، سبوں کا ذمہ دار امام ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر لغزش ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے تو امام پکڑا جائے گا، امام ذمہ دار ہوگا۔ مؤذن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجہ کم رکھا، فرمایا کہ مؤذن مؤتمن ہے، امانت دار ہے۔ اور امانت دار کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ امانت دار اگر کسی کام ذمہ داری کے ادا کرنے میں اگر کوتاہی جان بوجھ کر نہ کرے، غلطی سے ہو جائے، تو امانت دار قابل معاف ہے، یعنی اس کے اوپر تاوان نہیں لگے گا، اس کی ذمہ داری سے وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ یہ ہے امام اور مؤذن کا فرق، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گارنٹر بننے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور آپ ان کو نہ جانتے ہو اور وہ کہے کہ آپ میری گارنٹی لے لیجئے، کورٹ میں چلیے میرے ساتھ گارنٹر بن جائیے، تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ قطعاً تیار نہیں ہوں گے۔ دونوں طرف سے نہ ہم ہر کس و ناقص کی گارنٹر بنانا چاہیں گے، اور نہ ہی ہم کسی ہر کس و ناقص کی گارنٹی لینا چاہیں گے، بلکہ اس کو ناپیں گے، تولیں گے کہ وہ آدمی کیسا ہے، اس کا کیریئر کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، پھر ہم گارنٹر لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امامت کی ذمہ داری کتنی اہم ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے جہاں امامت کی ترتیب لکھی ہے،
اس میں سب سے پہلا درجہ لکھا ہے العالم باحکام السنہ، اور بعض جگہ پر لکھا ہے العالم باحکام الصلاۃ، کہ نماز کے احکام سے سب سے زیادہ واقف ہے، یعنی جتنے مصلی ہیں ان مصلی کے اندر سب سے زیادہ واقف جو شخص ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ اس کے بعد اگر اس میں تمام لوگ برابر ہوں، اس لیے کہ پہلے کے زمانے میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی ایک پڑھ ایک ہوتا تھا، برابر ہوتا تھا، تو اب دوسرا کیٹیگری رکھا گیا ثم الاحسن تلاوتاً، کہ پھر جس کی اچھی تلاوت ہوگی وہ اس کا مستحق ہوگا۔ ثم الاورع، اگر تلاوت کے اندر بھی سب کی اچھی ہے تو پھر جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اس کی امامت قبول کی جائے گی اور وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جب آپ بیمار پڑے ہیں تو بیمار پڑنے کے وقت آپ نے کن کو امامت کی ذمہ داری دی ہے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی ہے، اس لیے کہ وہ العالم باحکام السنت ہے، سنت کے تمام احکام میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی موجود ہے اقرؤہم ابی بن کعب، کہ سب سے بڑا قاری، سب سے اچھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا یہ ابی بن کعب ہے۔ لیکن کیونکہ العالم باحکام السنہ حضرت ابوبکر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کے لیے بڑھایا، اسی سے فقہاء کرام نے مرتب کیا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو، امامت کی ذمہ داری بہت اہم ہے، خاص طور سے تراویح کی، تلاوت کی، نماز کی، کیونکہ تلاوت کے اندر اور یہ تراویح کی جو تلاوت ہوتی ہے اس سے پورے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، اور اس میں اگر ہرگاہ سے بھی غلطی آ جائے، کسی قسم کی لحن آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایسی غلطی ہو جائے، ایسی کمی بیشی ہو جائے جس سے معنی بدل جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں یہ واقف ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے ہماری نماز فاسد ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب امام کی نماز فاسد ہو گئی تو تمام مقتدیوں کی نماز فاسد ہو گئی اور تمام مقتدیوں کا بیڑا امام کے سر ہے۔ اس لیے بھائیوں، میں یہ بات عرض کرتا ہوں عموماً کہ جو لوگ بھی نماز پڑھاتے ہوں، تراویح پڑھاتے ہوں، کم سے کم نماز کے مسائل سے پوری طریقے سے، تلاوت کے مسائل سے پوری طرح سے واقف ہوں، اور جب اس سے پوری واقفیت ہو جائے پھر امامت کے لیے آگے بڑھیں۔ دوسری بات مجھے جو عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ مسائل روزانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فقہاء کرام نے ایک اصول لکھا ہے النصوص معدودہ والحوادث ممدودہ، کہ قرآن کریم کی جو آیات ہے وہ محدود ہیں، اسی طریقے سے جو احادیث مبارکہ ہے وہ محدود ہیں، والحوادث ممدودہ، لیکن جو مسائل نئے مسائل ہیں نوپید مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان تمام مسائل کی حل کی ذمہ داری کسے ہے؟ علماء۔ اور علماء کا حال کیا ہے یہ آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم اگر دنیاوی تعلیم کے اندر آئے، عصری تعلیم کے اندر آئے، تو ہم نے ہر سبجیکٹ کے لیے الگ الگ لوگوں کو متعین کر رکھا ہے۔ کوئی اکنامکس کا پروفیسر ہے، کوئی اسلامک اسٹڈیز کا پروفیسر ہے، کوئی تاریخ کا پروفیسر ہے، کوئی سوشل ورک کا پروفیسر ہے، لیکن جب مسائل کی بات آتی ہے تو بیچارہ ایک مولوی معاشیات کے مسائل بھی وہی بتائے گا، عبادات کے مسائل بھی وہی بتائے گا، معاشرت کے مسائل بھی وہی بتائے گا، یعنی دنیا کے جتنے مسائل ہیں ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم امام صاحب سے جا کر کے پوچھ لیں، امام صاحب بتا دیں۔ اور امام صاحب کے حالات کیا ہیں کہ پوری بالعموم ہر جگہ امام صاحب کو کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے اپنے معاش کے لیے پوری زندگی اور پورا دن لگا دیتے ہیں، تو بیچارے کو اتنا موقع ہی نہیں کہ پڑھ لکھ سکیں۔ اس لیے بھائیوں، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر پڑتی ہے کہ ہم علماء کی عزت کریں اور ان کا اتنا خود مختار ہم بنا دیں کفالت کے لحاظ سے کہ وہ دنیا میں جو مسائل ہیں ان مسائل سے وہ واقف ہو سکیں اور پڑھائی جاری رکھ سکیں اور صبح شام وہ پڑھ سکیں اور آپ کے مسائل کو حل کر سکیں۔ ہمارے اندر اس کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کی طرف میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ ہے کہ ہم اپنے علماء کی عزت کریں اور ان کو اس قدر ہم کفیل بنائیں، اس لیے کہ اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی اہم حدیث ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو ہر شخص ذمہ دار ہے
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص اس کے رعیت کے بارے میں جس کا وہ ذمہ دار ہے قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ بھائیو دوستو، اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم اس بات کے لیے تیار رہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ کے ذمے جو لوگ تھے کیا ان کی ضروریات کا آپ نے خیال رکھا یا نہیں رکھا، کیا ان کو ہم نے اتنی دی کہ وہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کر سکے، اس لیے کہ ضرورتیں سبوں کی برابر ہیں، بیماریاں برابر ہیں، تعلیم کے مسائل برابر، ساری چیزیں برابر ہیں، لیکن ان کی ہم نے کفالت کیا کی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انفرادی طور پر ہدیہ پیش کیا، یہ علماء کی عزت ہے، توقیر ہے، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ، لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے، علماء کی قدر کریں، اس لیے کہ علماء کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وانہم لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، ولم یورثوا درہما ولا دینارا، اور وہ درہم اور دینار کی یعنی مال و دولت کے وارث نہیں ہوتے، ولیکن ورثوا العلم، لیکن وہ علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو وارثین انبیاء ہیں اگر ان کو ہمارے اگر کسی فعل سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو کل قیامت کے دن ہمارے جو مورث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ سے سوالات کریں گے کہ ہمارے وارثین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا رہا۔ میں دیکھتا ہوں کہ مساجد کے اندر بہت سارے لوگ مساجد کے اندر مانگنے کے لیے آتے ہیں، چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا طریقہ کار ان کے ساتھ بہت خراب ہوتا ہے۔ بھائیوں، انہی علماء سے دین کا قیام ہے، اگر یہ علماء نہیں رہے مدارس مساجد ختم ہو جائیں گی، آپ کو کوئی مسجد اور مدرسے بنانے والا نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے معافی کے ساتھ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا تو پھر معاملہ کیا ہوتا اور لوگ مجھے ڈانٹتے تو کیا ہوتا۔ ہم ان کے اوپر کامنٹ پاس کرتے ہیں، لیکن ان کی ضروریات سے، ان کے مسائل سے ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کتنے مہینے ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، کس طریقہ سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام کی نماز کی امامت کر رہے ہیں اور مسائل لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ بھائیو دوستو، علماء کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں وہ اپنے بچوں کو علم دین نہیں پڑھانا چاہتے، اس لیے کہ ان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی دیگرگوں حالات ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ سماج میں آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہو سکے اور عید کی خوشیاں آپ کے ساتھ منا سکے۔ یہ حالات ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض بقبض العلماء واتخذ الناس رؤسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ قیامت کی جب قریب آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ تمام علماء کو کے دل سے ایک بیگ ساری چیزوں کو کھینچ لیا جائے کہ رات میں وہ سوئے تو عالم تھے، حافظ تھے، صبح اٹھے تو ان کے دل سے کھینچ لیا گیا سینے سے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُوا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آج اپنے معاشرے کو دیکھ لیں ہم، پھر کیا ہوگا؟ وَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسًا جُهَالًا، کہ جو لوگ جاہل ہیں لیکن پیسے ہیں ان کے پاس، ان کو کیا کریں گے؟ مفتی بنا لیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ بغیر کسی علم کے فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے، جن کے پاس چند پیسے آ گئے وہ آج مفتی بنا بیٹھا ہے اور علماء کے اوپر، حفاظ کے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں، یعنی جن علماء نے اپنی زندگیاں کھپا دی علم دین کو حاصل کرنے میں، 10 کتابیں حدیث کی پڑھ لی، فقہ کی پڑھ لی، ہم نے 2 کتابیں پڑھ لی حدیث کی، 2 کتابیں پڑھ لی فقہ کی، سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عالم ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اشارہ کیا ہے، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہے فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، اس کو دیکھو،
یعنی دین حاصل کرنے، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ دین ہم جو بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں، ہم اللہ کے نائب بن کر بتا رہے ہیں۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اعلام الموقعین رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے دستخط کرنے والا اور بتانے والا، یعنی جو بھی علماء ہے وہ رب العالمین کا ریپرزنٹیٹر ہے، اس کی حیثیت سے، اس کی خلافت کی حیثیت سے وہ سب فتوے دے رہا ہے، بتا رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو ہم نے بنایا ہے، اس کا علمی کیٹیگری کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ہر لحاظ سے۔ یہ دو باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔ اس کے بعد میں اب شب قدر پہ آتا ہوں۔ شب قدر ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قدر کے کئی معنی عربی زبان کے اندر آتا ہے۔ ایک قدر کے معنی آتے ہیں ریسپیکٹ کرنے کے، قدر و منزلت کرنے کے۔ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور تمام لوگوں سے پوچھتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ اسی لیلۃ القدر کو ایک دوسری آیت کے اندر قرآن کریم نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے مبارک رات کے اندر۔ معلوم یہ ہوا کہ قدر کی رات، جو شب قدر کی رات ہے، وہ انتہائی مبارک رات ہے۔ قرآن کریم کا نزول کئی مرتبہ ہوا ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ قرآن کریم کو لوح محفوظ پر لکھا گیا، وہ ایک بارگی تھی۔ پھر اس کے بعد لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اتارا گیا۔ یہ جو اتارا گیا ہے یہ بھی یک بارگی اتارا گیا ہے، پورا 300 پارہ ایک بیک وقت اتارا گیا ہے۔ لیکن بیت المعمور سے جب نیچے آسمان دنیا سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو یہ 23 سالوں کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ محققین نے لکھا ہے، خود ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو آپ کے شہر حیدرآباد کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں اور اسلامی محققین میں ان کا نام اول درجوں میں آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن کریم کی پہلی آیت اتری ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ غالباً دسمبر کی رات تھی، یعنی جارے کا سخت موسم تھا، تہجد کا وقت تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اپنی عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک تاریک رات اور 2 بجے کی رات اور وہ ٹھنڈ رات، اس میں حضرت جبرائیل آ کر فرماتے ہیں اقرأ پڑھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ کو لیا اور مجھے سینے سے دبایا اور اتنا زور سے دبایا کہ مجھے اپنے جان پر خشیت علی نفسی، امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے کہ مجھے اپنے آپ پر خوف محسوس ہونے لگا، ڈر محسوس ہونے لگا، پھر چھوڑا، پھر اس کے بعد فرمایا اقرأ پڑھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جواب کو ریپیٹ کیا ما انا بقاری۔ پھر دوسری مرتبہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر تیسری مرتبہ کہا گیا، اور تیسری مرتبہ کہنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور پھر وہ سورت آیت نازل ہوئی۔ پہلا مذہب ہے جس نے سب سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کی تعلیم دی۔ اس زمانے میں شرک اپنی انتہا کو تھا، ساری برائیاں اپنی انتہا کو تھی، لیکن سب سے پہلا جو حکم دیا گیا ہے سبوں کو چھوڑ کر ایجوکیشن حاصل کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد بربک الذی خلق خلق الانسان من علق کے اندر وہ سائنسی مشگافیہ بیان کی گئی ہیں جو آج سائنس حل کر رہی ہیں کہ آخر قرآن کریم نے یہ لفظ کیسے استعمال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا کس سے؟ علق سے۔ علق کہتے ہیں اردو میں جونک کو۔ آج سائنس کہتے ہیں کہ یہ علق کا لفظ قرآن کریم نے کیوں استعمال کیا۔ آج جو میڈیکل کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان نطفے کے بعد جب فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اسپرم اور اووا کا،
تو اس اوبا کے بعد نطفے کے بعد جو پہلا جو درجہ ہوتا ہے وہ علقہ کا درجہ ہوتا ہے، اور اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ جھونک جیسی ہوتی ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے علق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی 1400 سال کے بعد قرآن کریم کو اس آیت کو صحیح طور پر سمجھا گیا کہ علق کا لفظ قرآن کریم نے کیوں استعمال کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سائنسی گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام نے علم کے اندر ڈوئی نہیں رکھی، یہ عصری تعلیم ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے، نہیں، ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، لیکن ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا، وہ ہونی چاہیے اللہ کی دین کی سربلندی۔ اگر ہم نے کوئی بھی علم حاصل کر لیا، چاہے وہ علم دین ہو چاہے علم دنیا ہو، لیکن اگر ہمارا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ کی دین کی سربلندی نہیں ہے، تو یقین مانیے کہ علامہ اقبال کی زبان میں کہ نعرہ تکبیر کیا وہ بھی ایک فتنہ ہے، یعنی نماز بھی فتنہ، وہ لمبا شعر ہے ان کا، اس میں آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، کہ اگر نعرہ تکبیر کے اندر بھی اگر غرور ہے، تکبر ہے، اور اس کے اندر بھی اپنے اللہ کی رضا کا حصول مقصود نہیں ہے، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے، وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو، علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو یہ خاص طور سے کہیں گے کہ قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیے۔ تو لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کی آیت سب سے پہلی بار اتری ہے، جو 27 رمضان کو اتری ہے۔ اس کے بعد پھر 23 سالوں کے اندر آہستہ 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 حسب موقع، حسب ضرورت اترتی گئی ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیلۃ القدر کی آگے پھر خود تاریخ بیان کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے بدرجہ بہتر ہے۔ خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ خیر یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی 1000 مہینے سے کتنا بہتر ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، 100 گنا ہم نہیں جان سکتے کتنا بہتر ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے خیر بہتر ہے، بہت بہتر ہے، کتنا بہتر ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی لیے ہمیں جب کسی چیز کی دعا مانگنی چاہیے تو دعا میں تحدید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے شائن شان مجھے دیجیے، اس لیے کہ اس کا درجہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کہاں تک اس کی انتہا ہے، اللہ ہی کے علم میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم خود کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر فرشتے بھی اترتے ہیں، روح بھی اترتے ہیں۔ عام طور پر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ روح سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضرت جبرائیل ہمیشہ قرآن کریم کی آیت کو لے کر نازل ہوا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت جبرائیل کی اس دنیا میں کوئی ضرورت نہیں رہی، تو پھر آنا بند ہو گیا۔ لیکن شب قدر کے میں خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کہتا ہے تنزل الملائکہ، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر معاملے سے متعلق ان کو معاملات سونپے جاتے ہیں۔ یعنی شب قدر ہی کے اندر ہمارے نامہ اعمال کی جو ترتیب ہے پورے سال کی، وہ فرشتوں کو، جو فرشتے جس کام پر متعین ہیں ان کو وہ کام دیا جاتا ہے کہ کون اس سال جیے گا، پیدا ہوگا، کون اس سال مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا، ساری چیزیں یہ شب قدر کے اندر دی جاتی ہیں۔ قرآن کریم اسی کو دوسری آیت میں کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کسی کے اندر تقسیم کی جاتی ہے ہر امر حکیم اللہ تعالیٰ کے حکم کو۔ اب قرآن کریم یہاں بھی یہی کہ اسی آیت کو ریپیٹ کرتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس کے بعد قرآن کریم خود کہتا ہے سلام، یعنی یہ رات انتہائی سلامتی کی رات ہے۔ اب بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے جھنڈ میں تشریف لاتے ہیں اس رات کو، اور ہر دعا کرنے والے کے ساتھ، نماز پڑھنے والے کے ساتھ، قرآن کرنے والے کو سلام کرتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔
اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ سلامتی کی رات یعنی مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یہ سلامتی کی رات اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ افسوس کہ ہم عید کا جس طرح قریب ہوتا جاتا ہے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے اور اللہ کے نظر میں جتنی وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہم اتنی ہی زیادہ اس رات سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ آج ہماری مارکیٹوں کو دیکھ لیجئے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے ٹولی چوکی اور چار مینار کے آپ چل نہیں سکتے۔ بھائیو دوستو یہ عید کس کے لیے ہے؟ عید تو رزلٹ کا دن ہے اور رزلٹ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جس نے محنت سے امتحان دیا ہو، محنت سے پورا مہینہ امتحان کا گزارا ہو، سارا پرچہ آؤٹ کیا ہو۔ اگر ہم نے وہ محنت کا نہیں کی، ہم نے جو حق تھا رمضان مبارک کا وہ حق ادا نہیں کیا، تو کاہے کی ہماری عید ہے، کاہے کی ہماری خوشی ہے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات تو جو 29ویں کی جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ اور انعام کس کو ملتا ہے؟ مجرموں کو۔ انعام تو ان کو ملتا ہے جنہوں نے اللہ کی عبادت میں رمضان مبارک کا مہینہ گزارا۔ اس لیے بھائیو دوستو انتہائی ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی مہینے کا جو کچھ دن باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے، اذا دخل العشر الاواخر احیا لیلہ واشتد میزرہ وایقظ اہلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب آخری مہینہ آخری عشرہ داخل ہوتا رمضان المبارک کا تو آپ احیا لیلہ پوری رات شب بیداری کرتے، جاگتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ واشتد میزرہ اپنی کمر کس لیتے، جس طریقے سے ایک مزدور ہوتا ہے اور جب اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، جفاکشی کرنی پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی تہبند کو کستا ہے تاکہ تہبند کی وجہ سے ہمیں دقت نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نقل کرتی ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ کہ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پورے سال اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے جگاتے تھے، لیکن یہ آخری عشرہ جب داخل ہوتا تھا تو بالخصوص اپنے اہل والوں کو کوشش کرتے تھے کہ ان کی شب بیداری ہو اور زیادہ سے زیادہ جاگیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال کیا تھا؟ خود محدثین نے نقل کیا ہے کہ آپ کے پیر کے اندر ورم آ جاتا تھا، اور حضرت عائشہ نے کمال محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے اتنی لمبی لمبی نماز پڑھنے کی اور اپنے آپ کو اتنی تھکان میں ڈالنے کی کہ آپ کا پیر ورم کر جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اگر اللہ کا یہ میرے اوپر احسان ہے تو کیا اللہ کے اس احسان کی میں قدر نہ کروں؟ کیا اللہ کا شکر گزار بندہ میں نہ بن جاؤں؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی حال تھا۔ خود موطا امام مالک کے اندر نقل کیا ہے، موطا مالک کی وہ حیثیت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر قرآن کریم کے بعد موطا مالک سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ موطا مالک کے اندر نقل کیا گیا ہے وَكَانُوا يَتَوَكَّعُونَ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان بِعِصِيِّهِمْ بِطُولِ شِدَّةِ الْقِيَامِ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قیام کی لمبائی کی وجہ سے لکڑیوں کے اوپر لاٹھیوں کے اوپر سہارا لے لیا کرتے تھے۔ ایک تو صحابہ کرام خود جفاکش مضبوط قسم کے، ہم سے بدرجہ مضبوط، لیکن وہ بھی اتنی دیر نہیں کھڑے ہو پاتے تھے تو وہ لکڑیوں کے سہارے سے کھڑے رہا کرتے تھے۔ اور امام مالک بھی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک کے اندر نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ تراویح میں اس اختلاف میں قطعاً نہیں جانا چاہتا، معاف کیجیے گا، کہ تراویح 8 رکعت 12 رکعت پڑھی جائے، 8 رکعت پڑھی جائے کہ 20 رکعت پڑھی جائے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے یہ ہے کہ 36 رکعت تراویح پڑھی جائے گی، اور پھر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ نقل کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے لوگ، مکہ اور مدینہ دونوں کے اندر، ظاہر ہے کہ دونوں حرمین ہیں، دونوں کے لوگ ثواب کے اندر، ثواب کے حصول کے اندر کمپٹیشن کرتے تھے۔ مکہ والے سوچتے تھے کہ مدینہ والے سے ہم زیادہ بڑھ جائیں ثواب کے اندر، مدینہ والے سوچتے تھے کہ مکہ والے سے ہم بڑھ جائیں۔ تو مکہ والے کیا کرتے تھے کہ ہر 4 رکعت تراویح کے بعد وہ طواف کرتے تھے، اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی قرات کو لمبی کرتے تھے، نماز کو لمبی کرتے تھے۔ مدینہ والوں کے ساتھ یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ طواف کر سکے، اس لیے کہ کعبہ مکہ کے اندر ہے۔ تو مدینہ والوں نے ایک نئی تدبیر نکالی۔ وہ کیا نکالی کہ انہوں نے، مکہ والے 2 رکعت پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، انہوں نے 4 رکعت پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے 36 رکعت، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 46 رکعتیں ہماری مدینہ والے تراویح پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی سہولت کے لحاظ کا، جب سنت ہی تو ہے، کوئی 2 پر نکل رہے ہیں، کوئی 4 پہ نکل رہے ہیں، کوئی 8 پہ نکل رہے ہیں، کوئی 12 پہ نکل رہے ہیں، بھائی ضرور سنت ہے، لیکن یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی انعامات کو اپنے جھولیوں میں جمع کر لینے کا، بھر لینے کا مہینہ ہے۔ ہماری کوشش تو ہونی چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جن کو موقع ملا ہے رات رات بھر جاگیں، عبادت کریں اور اللہ کی انعامات کو اپنے اندر بھر لیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم نے صرف یہ کہہ کر کے سنت ہم چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ خیر القرون کے تھے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کو خیر القرون مشہود لہا بالخیر کہا گیا ہے، یعنی یہ وہ زمانہ ہے جس کی اچھائی کی، جس کی خیر کی شہادت خود رضوان رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ ہمیں عبادت کے اندر ان لوگوں کو، سلاف کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها، کہ اس امت کا آخر بعد میں آنے والا اس وقت تک صلاح نہیں پا سکتا، اس وقت تک صالح نہیں بن سکتا جب مگر اس چیز سے الا بما صلح اولها، جس سے پہلے کے لوگوں نے صلاح حاصل کی۔ یعنی اگر ہمیں نیک بننا ہے، ہمیں صلاح حاصل کرنی ہے، تو ہمیں اسلاف کی اقتدا کرنی پڑے گی، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، کیسے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہیں، مسلم شریف کی انہوں نے بے مثال شرح لکھی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب الاذکار، اس میں انہوں نے 100 صوفیہ کا حالات لکھے ہیں۔ وہ 1 رکعت میں قرآن کریم پڑھا کرتے ہیں، پوری قرآن کریم ختم کر جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے دوستوں کو اس پر، ان چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھائیوں، ہم اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو آج ہم دیکھ لیں جو ہمارے بھائی موبائل کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، رات کیسے گزرتی ہے ان کی پتہ نہیں چلتا۔ آپ اسکرول کرتے جائیے، کرتے کرتے آپ گھڑی پہ دیکھیے تو معلوم ہوا کہ 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے۔ جس طریقے سے ہمارا یہ ایڈکشن یہ موبائل کے سلسلے میں ہے، اس سے کہیں زیادہ ایڈکشن ان لوگوں کو نماز، قرآن اور تسبیحات کے اندر تھی۔ اس لیے اپنے حالات سے ان کے حالات کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کی حالات کریں۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، دعا کیجیے کہ جو مہینے کا جو بھی لمحہ باقی رہ گیا ہے، ہم اس میں قدر کریں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین جو ہم سے جا چکے ہیں، جن کے مکانات پہ ہم رہ رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں، جن کی زمین جائیداد پر ہم فخر کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے میں، آج وہ ہماری نیکیوں کے ہمارے محتاج ہیں، آج وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنه عمله، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، وہ چاہنے کے باوجود نیک کام نہیں کر سکتا، لیکن 3 آپشن باقی ہیں۔ کیا کیا؟ من صدقۃ جاریہ،
اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر رکھا ہو. صدقہ جاریہ کے اندر یعنی کوئی بھی ایسا نیک کام کر رکھا ہو جس کے اندر کنٹینیوشن ہو, کافی لمبا عرصے تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا. وہ خانے لکھا ہے کسی نے مسجد میں حصہ لے لیا, کہیں پانی کی ضرورت ہے تو کیا کہتے ہیں کہ پمپ لگوا دیا, کہیں مدرسے میں کتابوں کی ضرورت ہے تو کتابیں دے دی, یعنی جس کا کافی دنوں تک فائدہ اٹھایا جاتا رہا. یہ صدقہ جاریہ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ صدقہ جاریہ ضرور کرے, اس لیے کہ آئندہ ہمارے بچے صدقہ جاریہ ہمارے نام سے کرے یا نہیں کرے کوئی بھروسہ نہیں. صدقہ جاریہ اور علم ينتفع به, یا ایسا علم چھوڑ کر جائیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کچھ بچوں کو حافظ بنا دیا, کچھ بچوں کو آپ نے پڑھا دیا, تو جب تک اس کے علم سے کنٹینیو فائدہ اٹھایا جاتا, پھر اس نے کسی تیسرے سے کو پڑھایا, پھر اس نے کسی چوتھے کو پڑھایا, تو جب تک اس علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس کا ایک حصہ بڑھنے والے کو ملتا رہے گا. تیسری چیز جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ, ولد صالح چھوڑ کر جائیں جو ان کے لیے دعائیں کریں. آج ہم اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ہم نے ولد صالح بنایا ہے؟ ہم نے ان کے کیریئر کی فکر کر لی لیکن کیریکٹر کی فکر کی ہے؟ ان کو ہم نے کروڑوں کا بنگلہ بنا کر کے دے دیا, زمین ہڑپ لی لوگوں کی اور لوگوں کے اس کو دے دیا, لیکن کیا اس کو اس لائق بنایا کہ میرے مرنے کے بعد جب ہم نیکی کے محتاج رہیں گے تو ہمارے لیے دعا کر سکے؟ گریبان میں جھانک کر دیکھیے اکثر جو پرسنٹیج آئے گا وہ نہیں ہے, نیگیٹو ہے. ظاہر ہے کہ اس بچے کو ہم نے صالح بنایا ہی نہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کیسے کیا کریں؟ اس لیے بھائیو دوستو صالح اولاد چھوڑ کر جائیں. اور قرآن کریم نے بڑی اچھی دعا سکھائی ہے آیت سلیمان کے حوالے سے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. انہوں نے اپنے اوپر انعامات کیا, اپنے والد کے اوپر انعامات کیا ہے, داؤد کے اوپر انعامات کے اوپر شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا, اس لیے کہ دونوں بادشاہ تھے. اور اس کے بعد کیا کہا ہے؟ واصلح لی فی ذریتی, میری ذریت کو صالح بنا دیجیے, میری اولاد کو صالح بنا دیجیے. اور یہی دعا ہے ابراہیم نے بھی کی ہے, ومن ذریتی, کہ میری ذریت کو انبیاء بنا دیجیے, انبیاء کی فہرست میں داخل کر دیجیے. لیکن قرآن کریم نے یہاں کٹ کیا, کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین, کہ میرا جو عہد ہے وہ ظالمین کو نہیں ملے گا. یعنی تمہاری اولاد کے اندر اگر کوئی بدبخت ہوگا تو اس کو ہم نبی نہیں بنائیں گے, اس کو ہم نیک نہیں بنائیں گے.